هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة البقرہ آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، مار اپنے عصا کو پتھر پر، فانفجرت منه 12 عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم، بلا شبہ تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا. کلو کھاؤ واشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کیجئے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے، مما ہمارے لیے، مما اس سے، تنبت الارض جو زمین نکالتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اپنی ترکاری سے، اپنی ککڑی سے، اور اپنی گندم اور اپنے مسور، وبصلها اور اپنے پیاز. قال موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اسے، هو ادنی بالذی هو خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی کم تر چیز اچھی چیز کے بدلے طلب کرتے ہو.
اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو بلا شبہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، یہ بأنہم، اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب صحرائے سینا میں ان کے رہنے کی جگہ مقرر کی اور کھانے اور زندگی گزارنے کے لیے من اور سلوہ کو اتارا، تو صحرائے سینا میں کھانے کا اہتمام تو اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ کے ذریعے کر دیا۔ پینے کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، یہ جو پتھر ہے اس پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جب عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت یہ ہوئی کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا گیا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جزیرہ جو یہاں موجود ہے صحرائے سینا، وہاں پہ شاید یہ آج بھی پتھر موجود ہے اور لوگ اس کو جا کر کے دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ 12 چشمے اور اس کے سوراخ بھی موجود ہیں۔ تو ویسے یہ بات سمجھ سے بہت دور ہے، یہ ہزاروں سال بیت گئے اور وہ پتھر کس طریقے سے سنبھال کر کے رکھا گیا ہوگا۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ پتھر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے صحرا میں پانی کا اہتمام کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ صحرا میں پانی کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، چونکہ صحرا میں پانی کم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کھاؤ پیو، اللہ کے رزق سے زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، چونکہ جو مال مفت ہوتا ہے، جو مال فری میں ملتا ہے، اس کی قدر کم ہوتی ہے اور اس میں لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کسی دکان سے مل جاتی ہے اور ایک چیز ہمیں کسی ایسی جگہ سے ملتی ہے جو فری ہوتی ہے، اور اس میں لوگ لائنوں میں قطاروں میں لگ کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو جو چیز خریدی جاتی ہے اس میں فساد کم ہوتا ہے، اور جو چیزیں فری میں ہوتی ہیں اور فری کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین میں فساد برپا کر کے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اور لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی کر لیا۔ ابھی اللہ نے من اور سلوہ اور پانی کی نعمتوں کو پورا کیا ہی تھا، تو یہ قوم چونکہ ساری زندگی محکومی میں رہی تھی، اور یہ محنت کرنا اور مزدوری کرنا اور محکومی کی زندگی گزارنا، یہاں صرف جہاد کی تیاری کرنا تھی اور تربیت حاصل کرنا تھی، کھانے اور پینے کی جو مشقتیں تھیں اللہ نے وہ دور کر دی تھی۔ تو چونکہ طبیعت میں آزادی ملی نہیں تھی کبھی، تو کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکیں گے،
بلکہ اللہ سے دعا کرو وہ زمین سے جو ترکاریاں ہیں، جو ککڑیاں ہیں، جو گندم ہے، جو مسور کی دالیں ہیں اور یہ پیاز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے لیے اگائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ادنا چیز کے بدلے کم تر چیز کا مطالبہ کرتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں ساری چیزیں فری میں دے دی اور تم اس کے بدلے میں محنت مزدوری کر کے اس اناج کو حاصل کرنا چاہتے ہو جس میں محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس ساری چیزوں سے آپ کو بے نیاز کر دیا ہے اور امیر اور غریب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ سب کو دیتا تھا اور سب کو اپنی ضروریات کے مطابق اللہ رب العالمین وافر بغیر کسی مشقت کے دیتا تھا، لیکن لوگوں کا مسلسل جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک کھانے کے اوپر ہم کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو کھیتی باڑی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کے کچھ اوزار دیکھے اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يدخلوا هذا بيت قوم الا ادخل الله الذل، یہ کھیتی باڑی کا سامان جس بھی گھر میں داخل ہوگا اللہ اس گھر والوں کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ رب العالمین اس گھر کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں باب باندھا ہے، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بالآلة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به، کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس حد سے تجاوز میں جس کا حکم دیا گیا ہے، جو خطرات ہیں ان کا بیان۔ تو شریعت نے کھیتی باڑی کے جو کام ہیں ان کو اتنا پسند نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، کھیتی باڑی یہ ضرورت بھی ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن طبیعت یہ ہے کہ کھیتی باڑی میں جو لوگ بھی مشغول ہوتے ہیں وہ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں، جہاد سے بہت دور ہو جاتے ہیں، نماز سے بہت دور ہو جاتے ہیں، تو یہاں وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اگر نماز روزے کی پابندی کی جائے، بوقت جہاد کے لیے بھی نکلا جائے تو کھیتی باڑی کو غلط نہیں ہے، البتہ عام طور پر صورت یہ ہے کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو لوگ کمانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق کھانے اور پینے کے ساتھ ہے، یہاں دین بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو مسلط کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہیے اہبطوا مصر، کسی شہر میں اتر جاؤ، اور فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، یعنی تم نے کھیتی باڑی کا مطالبہ کیا، ہم نے آپ کو دے دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جس شہر میں داخل ہونے کی بات تھی یہ فرعون والا مصر ہی تھا، یعنی جہاں سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نکلوایا تھا، اللہ نے پھر اسی شہر میں ان کو داخل ہونے کا حکم دے دیا اور کہا کہ وہاں پہ جاؤ، کماؤ، کھاؤ۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو بھی مسلط کر دیا اور محتاجی کو بھی مسلط کر دیا۔ پہلے تو کوئی کاروبار کرو نہ کرو اللہ دیتا تھا کھانے کے لیے، اب اپنے ہاتھوں سے کمانا پڑنا تھا اور خود محنت مزدوری کرنا پڑنی تھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ذلت بھی ان کا مقدر بنی۔ ذلت اس طریقے سے مقدر بنی کہ یہ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ جس ملک شام کو فتح کرنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا وہ بہت جلد بھی فتح ہو سکتا تھا، لیکن ایک طویل عرصہ لگ گیا اور یہ بھٹکتے رہے اور ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ ان کے پاس نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی ان کے پاس نعمت موجود نہیں تھی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا۔
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی خامی تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبیوں کو قتل کرنے کی بات ہے نا، یہ غلط ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے کبھی بھی نبیوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہ نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ان یہودیوں نے قتل کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ ان کو بلایا گیا اور اوپر سے پتھر پھینک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ تو اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جس یہودیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور اس دعوت میں اس نے ایک بکری ذبح کی اور وہ ضیافت میں پیش کر دی اور اس میں زہر کو ملا رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھایا اور آپ کے ایک ساتھی نے بھی اس کو کھایا، ساتھی تو موقع پر ہی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی بتا دیا، اور یہ وہی زہر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات کہا تھا، وہ جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اس وقت بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے نا، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ تو اللہ نے یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تبھی موت اس دنیا سے گئے، لیکن آپ کو درجہ شہید شہادت والا ملا ہے، کیونکہ بوقت وفات آپ کو وہ تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے کہا یہ جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ جو شہادت کا منصب ہے نا یہ عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ان یہودیوں کا مسئلہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذلت اور یہ مسکنت اور اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضی اس وجہ سے تھی، کانوا یعتدون، ایک تو وہ نافرمان تھے اور دوسرا وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ لہذا جو قوم بھی نافرمانی کرتی ہے اور جو قوم بھی اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہے اور تجاوز کرتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ناراض بھی ہوتا ہے، ذلت اور مسکینی کو مسلط بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔